السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطالعہ کا حکم اور کیوں۔ آج میں آپ کو رام گنج والے بابا کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، پوری تحقیق کے ساتھ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ دراصل وہ ہے کون۔ آج سے کچھ دن پہلے یعنی 20/1/2025 کو ان کا انتقال ہوا اور 21/1/2025 کو ان کے بارے میں تنظیم اصلاح المسلمین رام گنج کے لیٹر پیڈ میں کیا نکل کے سامنے آ رہا ہے، پہلے آپ ان کو سماعت کریں اور خود بھی اس کو پڑھیں۔ اسکرین میں آپ کو لگا دے رہا ہوں، آپ خود بھی اس کو پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پورا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس بابا کا نام مدھو، یعنی ان کا نام کیا تھا؟ مدھو تھا، اور وہ ایک آدیواسی تھا، ان کا دھرم ہندو تھا، ٹھیک۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، بلکہ وہ ایک مسلمان تھا اور ان کا نام خادم علی، اور باپ کا نام کیا ہے؟ برکت علی تو سلامت وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ لیٹر پیڈ کو دیکھیے، جو تنظیم اصلاح المسلمین نے لیٹر پیڈ جو چھاپا ہے پہلے اس کو دیکھیے، اور دوسری مرتبہ جو تنظیم اصلاح المسلمین نے لیٹر پیڈ کو چھاپا ہے، دیکھیے تنظیم ایک ہی، لیٹر پیڈ ایک ہی، لیکن نام میں فرق ہو رہا ہے۔ ایک ہی تنظیم ہے، ایک ہی ذمہ داران ہیں، اور ایک ہی لیٹر پیڈ ہے، چھپنے کی تاریخ صرف الگ الگ ہے۔ ایک جو ہے 21 تاریخ کو شائع ہو رہا ہے اور ایک 27 کو، دونوں میں فرق دیکھیے گا آپ۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے اور پورا ویڈیو دیکھیے گا، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ انسان جو مشکوک ہیں ان کے بارے میں کیا صلاح اور کیا ہم کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیے پہلا جو لیٹر پیڈ ہے میں آپ اسکرین میں لگا رہا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ اس میں لکھا ہوا ہے 21/1/2025، لکھا کیا ہے کہ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ ہے کہ بابا خادم حسین ابن برکت علی شاہ، یاد رکھیے گا باپ کا نام کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ برکت علی شاہ، ٹھیک ہے۔ عرصہ دراز سے رام گنج نیشنل ہائی وے کے کنارے بے سرو ساوانی میں لیٹے ہوئے تھے۔ کل 20 جنوری 2025 روز دوشنبہ ان کا انتقال ہو گیا۔ واضح رہے کہ بیرونی علماء کرام رام گنج کے علماء تنظیم سے دریافت حال پوچھ رہے ہیں کہ وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم۔ تو 2016 سے قبل ہم لوگ بھی ان کے تعلق سے مشکوک تھے، مگر جب ان کے لڑکے اور ان کے گھر والے اور گاؤں والے کے لوگ آئے تو بطور ثبوت دستاویز بھی پیش کیے گئے۔ بطور ثبوت، یاد کیجیے گا، اس کو بھی آپ نوٹ کیجیے، بطور ثبوت دستاویز بھی پیش کیے گئے۔ اب دستاویز جب پیش کیے گئے تو دستاویز جو وہ بدلتے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی رہتا، تو دستاویز پیش کیے گئے، تب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ مسلمان ہیں، البتہ مستور الحال زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے ان کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا بھائی۔ مستور جو ہے دستاویز آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ نے دستاویز کو دیکھ کے آپ نے اعلان کر دیا کہ وہ ان کا نام کیا ہے؟ خادم علی ہے، اور باپ کا نام کیا ہے؟ برکت علی شاہ۔ اب آئیے دوسرا لیٹر پیڈ میں، ٹھیک ہے، دوسرا لیٹر پیڈ چھپتا ہے، وہی دارالعلوم تنظیم اصلاح المسلمین، ذمہ داران وہی ہیں، لکھنے والے وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 21 تاریخ کو میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے یہ
میٹنگ کے بعد یہ کیا نام ہوتا ہے رائے اور یہ مشورہ پاس کیا جاتا ہے۔ پہلے آپ دیکھیے اس میں 28 یہ 28/1/2025 کو 27 کو میٹنگ ہوئی اور 28 کو یہ لیٹر پیڈ چھپ رہا ہے۔ اس میں لکھا ہوا کیا ہے کہ آج بتاریخ 27 جنوری 2025 بروز پیر بعد نماز ظہر تنظیم اصلاح المسلمین رام گنج کے احاطے میں ہاوے والے بابا کے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ منعقد کی گئی، نشست منعقد کی گئی۔ متفقہ طور پر اس میٹنگ میں صدر اور ناظم اور فیصل درج ذیل یعنی نیچے جو لکھا جائے گا، جو نیچے ہے وہ حضرات کو منتخب کیا گیا۔ صدر اجلاس حضرت علامہ و مولانا مفتی بشیر الدین رضوی صاحب قبلہ صدر تنظیم اصلاح المسلمین رام گنج، اور ناظم اجلاس حضرت علامہ علاء الدین صاحب چراغ دیناج پوری، اور تیسرا کیا ہے فیصل حضرت علامہ و مولانا مفتی رفیق الاسلام صاحب نوری و جملہ شرکائے اجلاس مفتیان کرام۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے فیصلہ کیا لیا گیا کہ رام گنج والے بابا کے سلسلے میں مندرجہ ذیل متفقہ فیصلہ کیے گئے۔ کیا فیصلہ ہوا بھائی؟ فیصلہ یہ ہوا، پہلا نمبر بابا مسلمان ہے اور ان کا نام خادم حسین، باپ کا نام صوفی سلامت علی۔ دیکھیے یہاں پہ باپ کا نام کیا لکھ رہے ہیں؟ صوفی سلامت علی، اور پہلے لیٹر پیڈ میں کیا لکھتے ہیں باپ کا نام؟ کہ باپ کا نام ہے برکت علی شاہ، اور دوسرے لیٹر پیڈ میں لکھتے ہیں کہ باپ کا نام صوفی سلامت علی، یعنی پہلے لیٹر پیڈ میں برکت علی اور دوسرے لیٹر پیڈ میں صوفی سلامت علی، باپ بھی مشکوک۔ ٹھیک، اب دوسرا فیصلہ کیا ہوا؟ ان کے انتقال کے بعد جہاں انہیں دفن کیا گیا اسے مزار کی حیثیت نہ دی جائے۔ تیسرا مراسم بعد الموت 10واں 20واں 40واں اور سالانہ برسی عام مسلمانوں کی طرح کر سکتے ہیں، لیکن عرس کی شکل نہیں دے سکتے ہیں۔ نیز اس کی قبر پر عورتوں کی حاضری و دیگر معاملات عرس یعنی چادر پوشی وغیرہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ مذکورہ فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی حتی الامکان کوشش تنظیم اصلاح المسلمین رام گنج بازار و تنظیم فلاح المسلمین چوپڑا بازار اور تنظیم رضائے مصطفیٰ بہار، تنظیم علماء کونسل اسلام پور اور جملہ علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس دستاویز پہنچ چکا اور اس دستاویز کے لحاظ سے آپ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور مسلمان سمجھ کر ان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی، تو دستاویز میں باپ کا نام الگ الگ کیسے ہو گیا؟ بھائی دستاویز چاہے کچھ بھی ہو، ووٹر آئی ڈی ہو یا کوئی بھی ہو، تو ایک یہ ان کا بدل کیسے گیا؟ باپ کا نام کبھی جو ہے برکت علی اور کبھی جو ہے سلامت علی، یہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے دوستو اس معاملہ کو میں سمجھتا کہ ہمارے جو سنی ادارے ہیں، بڑے ادارے، سب سے پہلے بریلی شریف اور اس کے بعد جو ہے جامعہ اشرفیہ، اس کے بعد جو ہے جامعہ نعیمیہ، جو ہے ان 3 جگہوں سے فتویٰ منگایا جائے۔ اس کے بعد فتویٰ منگانے کے بعد کیا وہاں سے فتویٰ آتا ہے اور وہاں سے حکم کیا صادر ہوتا ہے، اس چیز کو جو ہے لوگوں کے درمیان عام کیا جائے اور پھر لوگوں کو بتایا جائے کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی میرا جہاں تک یہ ہے کہ جس طریقے سے 10واں 20واں 40واں کیا نام کہتے ہیں وہ برسی وغیرہ کی اجازت دے دی گئی، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہاں پہ پھر جو ہے چادر پوشی بھی ہونے لگے گی اور عرس وغیرہ بھی ہونے لگے گا۔ اس لیے دوستو ابھی ہی اس چیز کو میں سمجھتا کہ بند کر دینا چاہیے۔ جس طریقے سے مولانا مشتاق نوری نے جو ہے ایک پوسٹ لکھا ہے اور میں آپ کو وہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اس کی بات پر اور ان کے پوسٹ پر جو ہے غور کرنے کی کوشش کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بیشتر ذرائع سے، یعنی الگ الگ ذرائع سے اور کیا نام کہتے ہیں اخبار کے مطابق یہ بابا ایک جھارکھنڈی آدی واسی ہے۔
بیشتر ذرائع سے اور اخبار کے مطابق یہ بابا ایک جھارکھنڈی آدیواسی ہے، مگر قبر پرست اور اندھ بھکت سماج کے کچھ ملاؤں کو اس کے اندر ولایت اور مجذوبیت نظر آتی ہے۔ صرف نظر ہی نہیں آتی بلکہ اس کی موت سے قبل 10 گھنٹے زمین 10 کٹھے زمین خرید لی جاتی ہے، پہلے ہی مرنے سے پہلے ہی 10 کٹھا زمین خرید لی جاتی ہے تاکہ موت کے بعد شاندار مزار بنا کر چادر گاگر اور عرس و میلہ کا زوردار انعقاد کیا جا سکے۔ اندھ بھکتی کے مارے لوگوں نے جنازے سے پہلے ہی پکی قبر تیار کر لی تھی۔ ایک ایسا آدمی جو مشکوک الحال تھا، جس کا دین دھرم کچھ بھی ظاہر نہیں تھا، بلکہ خود اس نے اپنا نام مدھو اور دھرم ہندو بتایا ہے، اس کے باوجود قبر پرستانہ اور مزاج کے لوگ اس کے عرس کے لیے خوب ہی زور اور طول دے رہے ہیں۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جس علاقے میں پابند صوم و صلات امام کے ساتھ لوگ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے، وہاں ایک آدیواسی کو ولی کامل اور مجذوب حق مان کر آنن فانن میں مزار و عرس کا انتظام کر لیا گیا۔ یہ تو اچھی بات ہوئی کہ رام گنج و اسلام پور کے علماء نے تھوڑی ذمہ داری دکھائی اور اس فتنے کے خلاف میٹنگ میں قرارداد منظور کی گئی۔ تاہم طے قرارداد میں کچھ باتیں ایسی رہ پا گئی ہیں کہ آج نہیں تو کل اس کا مزار بنے گا۔ یعنی جو میٹنگ میں فیصلہ ہوا اس فیصلے میں کچھ بات ایسی ذکر کی گئی ہے جو میں نے سنایا ابھی، تو آگے چل کے ان کا مزار بننا تو سمجھ لیجئے کہ طے ہی ہے۔ عرس لگے گا وہاں پہ، آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ عرس لگے گا، اسے زیادہ دن روکا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک فتنہ ہے اور وقت رہتے فتنہ کا سر کچل دینا چاہیے، اسی میں ہم لوگوں کی عافیت ہے۔ اس لیے اس پہ غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر اس کے لیے کیا کریں اور فیصلہ کیا آتا ہے۔ اور جو ہمارے ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چاہے وہ جامعہ اشرفیہ ہو یا پھر بریلی شریف ہو اور جامعہ نعیمیہ ہو، ان جگہوں سے فتویٰ لا کر اس کو شائع کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک پوسٹ میرے پاس آیا تھا، شہباز چشتی نے یہ پوسٹ کیا ہے اور یہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور اسی کے وائرل ہونے سے آج لوگ کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں۔ شہباز چشتی کیا لکھتے ہیں معلوم ہے؟ آپ ان کے پوسٹ کو سنیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جھارکھنڈ کے کسی گاؤں میں پیدا ہونے والا مدھو ایک سادہ سمپل آدیواسی تھا۔ زندگی کی سختیوں اور اپنے بیٹے اور بہو کے ظلم و ستم نے اسے اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنی بیوی کی موت کے بعد اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا سوائے بے مقصد بھٹکنے کے۔ یہ بھٹکتے ہوئے رام گنج ہاٹ پہنچا، جہاں تیستا ندی کے کنارے وقت گزارتا اور ہاٹ میں بازار میں مانگ کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ مدھو کا حال چونکہ عجیب تھا، لوگ اکثر اس سے پوچھتے کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو ان سوالوں کے جواب میں وہ ہمیشہ خود کو مدھو کہتا تھا اور دھرم اپنا ہندو بتاتا تھا۔ مدھو کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی موت کے بعد بیٹے اور بہو کے ظلم سے تنگ آ کر یہاں آ گیا ہے۔ رام گنج کے ایک مقامی شخص نے اس کی حالت پر رحم کھا کر اسے ایک جگہ بیٹھنے کو کہا اور روزانہ کھانے کا انتظام شروع کر دیا۔ مدھو کے لیے یہ بندوبست کسی نعمت سے کم نہ تھا، لیکن لوگوں کے لیے یہ کچھ اور ہی کہانی بن گئی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ علاقے کے جاہل لوگ اسے ولی سمجھنے لگے۔ کچھ لوگ مدھو کی باتوں اور اس کے طرز زندگی کو تصوف سے جوڑنے لگ گئے۔
تصوف میں جو ہے اس کا جڑنا شروع کر دیا۔ مدعو خود تو اپنی بے خبری میں ہی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کے ارد گرد کے چالاک لوگ اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھانے لگے۔ جب وہ فوت ہوا تو رام گنج کے چند چالاک مولویوں اور جاہلوں نے مل کر ایک منصوبہ تیار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مدعو دراصل مسلمان تھا، اس کا اصل نام خادم حسین ابن برکت علی شاہ یا صوفی سلامت علی تھا۔ مولویوں نے اس کے نام کو صوفیوں کی دنیا سے جوڑ کر خوبصورت کہانی بنائی تاکہ مزار کے نام پر کاروبار شروع کیا جا سکے۔ مدعو کی تدفین کے لیے پہلے ہی 10 کٹھا زمین خریدی جا چکی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد مولویوں نے فوری طور پر اعلان کیا کہ وہ ایک مسلم تھا، اور ان کی جنازہ کی نماز بھی ایک صوفی زاد عالم سے انہیں فریب میں رکھ کر پڑھوا دی۔ اور وہ صوفی زاد عالم کون ہے؟ خانقاہ سمرقندیہ دربھنگا شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت سید شمس اللہ جان عرف بابو زور کے صاحب زادے نے نماز جنازہ وہاں جا کر جو ہے پڑھائی۔ ان کو جو ہے اسرار کیا گیا اور ان کو دھوکے میں رکھ کر جو ہے یہ نماز جنازہ پڑھوا دی گئی۔ علاقے کے جید علماء نے اس فریب کو سمجھا اور ان چالاک مولویوں کے خلاف آواز بلند کی۔ ان علماء کا کہنا تھا کہ مدعو کبھی مسلمان نہیں تھا، یا زیادہ سے زیادہ وہ ایک مشکوک آدمی تھا۔ اس کی زندگی کا ہر پہلو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ نہ تو اسلامی فرائض ادا کرتا تھا، نہ کسی صوفیانہ عمل میں مبتلا تھا۔ مدعو کی کہانی در حقیقت اس معاشرے کی تصویر ہے جہاں عقیدت کا سہارا لے کر فریب کا بازار گرم کیا جاتا ہے، لیکن مدعو جیسے بے خبر لوگ جو زندگی پر ظلم کا شکار رہتے ہیں، ان کی کہانیاں سچائی کے آئینے میں ہی زندہ رہتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو آپ خود فیصلہ کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، آپ کو خود ہی سمجھ میں آئے گا کہ دراصل معاملہ کیا ہے۔